ساتھ میں اب یہ پوری باتیں بتانے کے بعد یہ سمجھاتا چلوں، آج جو ہم کو علوم دیے جا رہے ہیں، ایجوکیشن دیا جا رہا، اس کے کچھ پلیٹ فارمز ہیں. آج دنیا میں آپ تعلیم یافتہ ہے. کون تعلیم یافتہ ہے آج کی دنیا میں؟ جس کے پاس جتنی ہائی اسٹینڈرڈ کی ڈگری ہے انہیں اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. برابر بول رہا ہوں؟ بیسیکلی 6 پلیٹ فارم ہیں آج دنیا میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے. آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، اس کے 6 بیسک پلیٹ فارمز ہیں. پلیٹ فارم مطلب چبوترا، جہاں آپ ٹھہر کے تعلیم حاصل کرتے، معلومات حاصل کرتے، کوالیفائی کرتے اپنے آپ کو، ایجوکیٹ کر لیتے اپنے آپ کو. ناٹ کوالیفائی، ایجوکیٹ کر لیتے اپنے آپ کو. کیا ہے وہ 6 پلیٹ فارم؟ ایک ہے پری اسکولنگ. پری اسکولنگ ماں کی گود. ماں کی جو گود ہے یہ پری اسکولنگ پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے ایجوکیشن کا. سمجھ میں آ رہا؟ تو اسی لیے بولتے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا، باضابطہ ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہوا اس کے اوپر. کیا ایکسپیریمنٹ ہوا؟ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ ایکسپیریمنٹ کرے وہ لوگ کہ کیا بچے کو باہر کی آوازیں سنے آتی، اور اگر آتی تو جب بچہ پیدا ہو جاتا کیا وہ آوازوں کو ریکگنائز کر سکتا یا نہیں کر سکتا انہیں. تو ایک پریگننٹ عورت کو لیے جو 6-7 مہینے کی پریگننٹ ہو چکی تھی، اور وہ عورت کو ڈیلی ٹائپ رائٹر کے سامنے بٹھاتے تھے. ٹائپ رائٹر کوئی ٹائپنگ کرتے رہتا تھا، ٹک 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 ٹک، یہ اس کے سامنے بیٹھی رہتی تھی. اور دوسری پریگننٹ عورت کو لے کر ایسی جگہ بٹھا جہاں میوزک چلتے رہتی تھی. جب دونوں بیبیز کو ڈیلیور کیے، جب بچہ پیدا ہو گیا دونوں کا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ٹائپسٹ کا بچہ تھا اس کو میوزک سنائے، کچھ بھی اثر نہیں ہوا اس کو. اور جب میوزک سن رہا تھا اس کو ٹائپ رائٹر کی آواز سنائے، کچھ بھی اثر نہیں ہوا. ٹائپسٹ کی آواز سننے والی جو عورت کا بچہ تھا، جب اس کو ٹائپ رائٹر کرنے لے کے گئے، انہیں ریئیکٹ کیا، کانسنٹریٹ کرنا شروع کرا، فوری توجہ دینا شروع کر دیا انہیں اس کے اوپر. اور جو میوزک سن رہا تھا وہ بچے کو جب میوزک کے پاس لے کے گئے، انہیں میوزک پہ توجہ کرنا شروع کر دیا. اور صحابیات کے دور میں قرآن سنتے تھے صحابیات، اور درس لیتے تھے اللہ کے نام اور صفات کا. تو جب بچے پیدا ہوئے صحابہ کے اور صحابیات کے، تو ان میں بھی وہ اسلام کا جذبہ لے کے پیدا ہوئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں ناچ گانا ہر چیز ہو رہی، اللہ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. بچہ جو پیدا ہو رہا انہیں بھی کیسا پیدا ہو رہا؟ وہی پیدا ہو رہا جس ماحول میں ماں پیٹ میں رکھ کے اس کو لا رہی تھی، بڑا کر لیتے. پری اسکول ایجوکیشن. اب اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہوتے گود میں آ گیا، آپ کے گود میں آتے اس کو گھر میں تربیت کیا ہو رہی؟ اگر صحابہ اور صحابیات ہے، یقیناً اللہ کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعائیں، چلنے پھرنے کی دعائیں، اٹھنے بیٹھنے کی، گھر کے اندر قرآن کی تلاوتیں چل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اور ایک 1990s کا ایسا دور تھا انڈیا میں جہاں ہر گھر میں انڈیا کے ہمارے کلچر کے حساب سے مہابھارت اور رامائن چلتی تھی، رمضان میں بھی چلتی تھی گھروں میں. صحابہ کے پاس صرف قرآن، ان کا ہر کلچر، ان کی ہر پرانی جاہلیت کو لوگ چھوڑ دیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحیح علم، پری ایجوکیشن، پری اسکولنگ میں صحیح علم وہیں سے ماں کی گود سے شروع ہو گیا. اسی لیے بولتے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا اولاد کے لیے. اسی لیے حدیث کی آئی صحیح بخاری جلد نمبر 7 کی کیا حدیث ہے؟ 5090. تم 4 چیزوں کی وجہ سے عورت کو پسند کرتے ہو شادی کرنے کے لیے: دینداری، خوبصورتی، مال، اس کا خاندان. دینداری کو توجہ دو، برابر دینداری کو توجہ دو. ماں دیندار ہوگی، آنے والی نسل کی پری اسکولنگ اللہ کے نام پہ ہوگی. سمجھ میں؟ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدصورت کو جا کے حدیث غلط معنی میں کر کے، غلط عمل کر کے حدیث کی وجہ سے ایسا ہوا نہیں بولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے مزاج میں ہے، تیرے کو زیادہ پسند ہے خوبصورت سے کرنا، تو ٹھیک ہے، تیری محنت زیادہ کر، خوبصورت پلس دیندار کو دیکھ لے. وہ ایموشنل ہو کے ایک دم نہیں اب میں بس بول دیا نبی صاحب اب خوبصورتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اس سے کروں گا، کر لیے. تھوڑے دنوں کے بعد اب ارے لوگ ایک نامہ رکھ رہے ہیں میری بیوی کے، دوسروں کی بیوی بہت اچھی ہے، یہ سب میری آؤٹ آف ٹاپک ہے پھر بھی بول دے رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ تو حدیث ابھارا گیا. تم کو کسی مالدار سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، مالدار میں دیندار ڈھونڈو، خوبصورت میں دیندار ڈھونڈو، اچھے خاندان میں دیندار ڈھونڈو، دینداری کو مائنس کر کے کچھ بھی مت ڈھونڈو. حدیث کی حکمت کیا ہے؟
प्रीफरेंस दीनदारी को दोगा मतलब अब तुम दीनदारी सिर्फ इसको रख के बुनियाद नहीं बढ़ा रहे, तो बाकी की 3 की बुनियाद में इसको ऐड करो कैसा भी। समझ में आ गई बात? तो देखो आप प्री स्कूलिंग समझ रहे हैं,